کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بعض لوگوں کی آمدنی کم ہونے کے باوجود ان کے گھر میں سکون، خوشی اور برکت ہوتی ہے، جبکہ کچھ لوگ بہت زیادہ کمانے کے باوجود ہمیشہ پریشان رہتے ہیں؟ کیا برکت صرف زیادہ پیسہ ہونے کا نام ہے یا اس کا تعلق اللہ کی رضا سے بھی ہے؟ آخر وہ کون سی عام وجوہات ہیں جن کی وجہ سے زندگی، رزق، وقت اور گھروں سے برکت ختم ہونے لگتی ہے؟ آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں اس اہم موضوع کو سمجھتے ہیں۔ برکت ایک ایسی نعمت ہے جسے صرف مال و دولت سے نہیں ناپا جا سکتا۔ اسلام کی تعلیمات کے مطابق برکت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز میں خیر، نفع، سکون اور دوام عطا فرما دے۔ ممکن ہے کسی شخص کے پاس کم مال ہو لیکن اس میں اتنی برکت ہو کہ اس کی ضروریات پوری ہو جائیں، دل مطمئن رہے اور گھر میں محبت قائم رہے۔ دوسری طرف کسی کے پاس بہت زیادہ دولت ہو لیکن بے سکونی، پریشانی، بیماری، جھگڑے اور بے اطمینانی اس کی زندگی کا حصہ ہوں۔ اس لیے برکت صرف مقدار کا نام نہیں بلکہ اللہ کی عطا کی ہوئی خیر کا نام ہے۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی برکتوں کا مالک ہے۔ اگر لوگ ایمان لائیں، تقوی اختیار کریں اور اللہ کے احکامات پر عمل کریں تو اللہ ان پر برکتوں کے دروازے کھول سکتا ہے۔ اسی لیے ایک مسلمان کی کوشش صرف زیادہ کمانا نہیں بلکہ ایسی زندگی گزارنا ہونی چاہیے جس میں اللہ کی رضا شامل ہو۔ برکت ختم ہونے کی سب سے بڑی وجوہات میں سے ایک گناہوں پر اصرار ہے۔ جب انسان جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی کرتا رہتا ہے اور توبہ کی طرف توجہ نہیں دیتا تو اس کے روحانی اثرات اس کی زندگی پر پڑ سکتے ہیں۔ قرآن ہمیں بار بار توبہ اور استغفار کی دعوت دیتا ہے تاکہ بندہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے۔ حرام کمائی بھی برکت ختم ہونے کا ایک بڑا سبب بن سکتی ہے۔ اسلام حلال رزق کمانے پر بہت زور دیتا ہے۔ دھوکہ، سود، رشوت، ناپ تول میں کمی، جھوٹ اور خیانت جیسے ذرائع سے حاصل ہونے والا مال اگرچہ ظاہری طور پر بڑھتا ہوا نظر آئے لیکن اس میں حقیقی برکت نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاکیزہ رزق کی اہمیت کو بار بار بیان فرمایا۔ جھوٹ بھی زندگی کی برکت کو متاثر کر سکتا ہے۔ سچائی اعتماد پیدا کرتی ہے جبکہ جھوٹ رشتوں کو کمزور کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف، جبکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ سچ بولنے والا شخص اللہ کے نزدیک بھی محبوب ہوتا ہے۔ نماز میں غفلت بھی انسان کو روحانی برکت سے محروم کر سکتی ہے۔ نماز صرف ایک فرض عبادت نہیں بلکہ بندے اور اللہ کے درمیان مضبوط تعلق کا ذریعہ ہے۔ جب انسان نماز کی پابندی کرتا ہے تو اس کے دل میں سکون، نظم اور اللہ کی یاد تازہ رہتی ہے۔ استغفار چھوڑ دینا بھی ایک اہم سبب ہے۔ قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہیں باغات اور نہریں عطا فرمائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار اللہ کی رحمت اور برکت کے اسباب میں سے ہے۔ والدین کی نافرمانی بھی برکت کو کم کرنے والے اعمال میں شمار کی جاتی ہے۔ اسلام نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو اللہ کی عبادت کے فوراً بعد ذکر کیا ہے۔ ان کی خدمت، احترام اور دعا انسان کی زندگی میں خیر و برکت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے تعلق توڑنا بھی نقصان دہ عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلہ رحمی کی بہت تاکید فرمائی۔ رشتوں کو جوڑنے والا شخص اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے، جبکہ بلا وجہ تعلقات ختم کرنا درست نہیں۔ ناشکری بھی برکت ختم ہونے کی ایک وجہ بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ شکر صرف زبان سے الحمدللہ کہنا نہیں بلکہ اللہ کی نعمتوں کو اس کی رضا کے مطابق استعمال کرنا بھی ہے۔ صدقہ نہ دینا بھی بعض اوقات انسان کو خیر سے محروم کر دیتا ہے۔ اسلام میں صدقہ صرف غریب کی مدد نہیں بلکہ دل کی صفائی،
مال کی پاکیزگی اور معاشرے میں خیر پھیلانے کا ذریعہ بھی ہے۔ تاہم یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ دنیاوی نتائج ہمیشہ اللہ کی حکمت کے مطابق ہوتی ہیں۔ وقت کی بے قدری بھی برکت کم کر دیتی ہے۔ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے پاس وقت نہیں، لیکن وہی لوگ اپنا قیمتی وقت فضول کاموں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ ایک مسلمان اپنے وقت کو عبادت، علم، محنت اور اہل خانہ کے حقوق میں متوازن طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بے ایمانی اور خیانت بھی برکت کو متاثر کرتی ہے۔ اگر انسان دوسروں کا حق مارے، امانت میں خیانت کرے یا وعدہ پورا نہ کرے تو یہ اخلاقی برائیاں نہ صرف معاشرے کو نقصان پہنچاتی ہیں بلکہ خود انسان کی زندگی میں بھی منفی اثرات ڈالتی ہیں۔ فضول خرچی اسلام میں ناپسندیدہ عمل ہے۔ قرآن نے اسراف سے منع فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان جائز نعمتوں سے فائدہ نہ اٹھائے، بلکہ یہ کہ وہ اعتدال اختیار کرے اور وسائل کو ذمہ داری سے استعمال کرے۔ حسد بھی دل کی برکت چھین لیتا ہے۔ جب انسان دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر جلنے لگتا ہے تو وہ اپنی نعمتوں کی قدر کرنا بھول جاتا ہے۔ اسلام ہمیں حسد کے بجائے خیر کی دعا اور جائز مقابلے کی تعلیم دیتا ہے۔ غفلت میں زندگی گزارنا بھی نقصان دہ ہے۔ اگر انسان ہر وقت دنیاوی مصروفیات میں ایسا گم ہو جائے کہ اللہ کی یاد، قرآن کی تلاوت، دعا اور آخرت کی فکر بھول جائے تو اس کی روحانی کیفیت کمزور ہو سکتی ہے۔ بچوں کی صحیح تربیت بھی برکت سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر والدین اپنے بچوں کو نماز، سچائی، ادب اور اچھے اخلاق سکھائیں تو یہ پورے گھر کے لیے خیر کا سبب بن سکتا ہے۔ حلال رزق کے لیے محنت کرنا اسلام کی تعلیم ہے۔ صرف دعا کافی نہیں بلکہ جائز اسباب اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محنت کرنے والے اور اپنے ہاتھ کی کمائی کھانے والے شخص کی تعریف فرمائی۔ برکت کا تعلق صرف مال سے نہیں بلکہ صحت، وقت، علم، خاندان، دوستی، ذہنی سکون اور ایمان سے بھی ہے۔ اگر انسان کے پاس یہ نعمتیں ہوں تو وہ حقیقی معنوں میں مالدار ہے۔ گھر میں قرآن کی تلاوت، ذکر الہی، سلام کو عام کرنا، اچھے اخلاق، باہمی محبت اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا بھی برکت کے اہم اسباب ہیں۔ اس کے برعکس مسلسل جھگڑے، بد زبانی اور ظلم گھر کے سکون کو ختم کر سکتی ہیں۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہر مالی تنگی یا ہر آزمائش کو برکت ختم ہونے کی نشانی نہیں کہا جا سکتا۔ انبیاء کرام علیہم السلام نے بھی سخت آزمائشیں دیکھیں، لیکن وہ اللہ کے سب سے محبوب بندے تھے۔ اس لیے ہر مشکل کو سزا سمجھنے کے بجائے صبر، دعا اور خود احتسابی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اسلام ہمیں خوف اور امید دونوں کے ساتھ جینا سکھاتا ہے۔ ایک مومن اپنی غلطیوں پر توبہ کرتا ہے، اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہے اور نیکی کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ آخر میں ایک اہم بات، برکت ختم ہونے کی عام وجوہات میں گناہوں پر اصرار، حرام کمائی، جھوٹ، والدین کی نافرمانی، قطع رحمی، ناشکری، نماز میں غفلت، استغفار کو چھوڑ دینا، بے ایمانی اور فضول خرچی جیسے اعمال شامل ہو سکتے ہیں۔ لیکن کسی ایک مشکل یا نقصان کو یقینی طور پر اللہ کی ناراضگی کی علامت قرار دینا درست نہیں، کیونکہ آزمائش اور سزا میں فرق ہوتا ہے اور اس کا حقیقی علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ایک مسلمان کا راستہ یہ ہے کہ وہ اپنے اعمال کا جائزہ لے، سچی توبہ کرے، حلال رزق کمائے، اللہ کی عبادت اور بندوں کے حقوق ادا کرے اور ہر حال میں اللہ کی رحمت سے امید وابستہ رکھے۔ جب انسان اخلاص کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر، سکون اور برکت کے دروازے کھول سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال رزق، پاکیزہ زندگی، اپنے ذکر کی توفیق اور دنیا و آخرت کی حقیقی برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کے ساتھ ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔